خدا را کوشش کریں اپنی مساجد کو آباد کریں. مسجدیں پہلے کچی ہوا کرتی تھی، نمازیں پکی ہوتے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہیں، نمازیں کچے ہو گئے ہیں. تو خدا را مسجد میں آئیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جس بندے کو نماز نہیں آتی ہے وہ نماز سیکھیں. ہم آپ کے لیے آج نماز کا سبق سیکھیں، قرآن سیکھیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر سیکھیں، جو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں وہ کوشش کریں تھوڑی تھوڑی صورتیں زبانی یاد کر لیں. کوئی آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، اور سورہ ملک شریف یاد کر لیں. میرے سرکار فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا سورہ ملک شریف، رات کو سورہ ملک شریف پڑھے گا اللہ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو یہ چند صورتیں سیکھ لیں. جو قرآن جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صورتیں یاد کریں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کم از کم قرآن پاک کو کھول کے دیکھ لیا کریں، اس کی زیارت کیا کریں. 1 صفحہ 2 صفحے روزانہ جو ہے پڑھ لیا کریں. اور جنہیں نماز نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھیں. ہر بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے. نماز جنازہ موت تو ہر بندے کی ہے نا، چاہے کوئی وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہے، ہر بندے کی موت آتی ہے، ہر بندے کو جنازہ پڑھنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے بندے ایسے جنہیں سبق نہیں آتا نماز جنازہ کا، سبحانک اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں ہوتا وجلہ سناؤ کا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. نماز کے اندر بھی کئی لوگ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس میں بھی پڑھتے ہیں اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. یہ رکتا نہیں ہے، کما بارکتا. تو درود ابراہیمی بھی ہم لوگوں کو سیدھا پڑھنا نہیں آتا. تو اس لیے یہ چیزیں سیکھیں، یہ سیکھنے سے آتی ہے. میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں جو بندہ جس کام کا ماہر ہو اسی بندے سے وہ کام سیکھا جاتا ہے. اب دیکھیں نا کوئی بندہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، تو میں ویلڈنگ کا اگر کام سیکھنا چاہتا ہوں تو میں کسی درزی کے پاس تو نہیں جاؤں گا کہ استاد یہ دو ٹچو لانے سکھاؤ. جی درزی تو کپڑے سلائی کرنے سیکھیں گے. اسی طرح ڈرائیور کے پاس جائیں گے گاڑی سیکھنے کے لیے، ویلڈر کے پاس جائیں گے ویلڈنگ کا کام سیکھنے کے لیے، مستریوں کو کام سیکھنا ہے تو مستری کے پاس جائیں گے. تو جب نماز سیکھنی ہے تو کسی عالم دین کے پاس جائیں گے. نماز سیکھنی ہے تو کسی عالم دین جو مولوی ہے، جو نماز کے مسائل جانتا ہے، نماز کی شرائط جانتا ہے، نماز کے سارے احکام جانتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے نماز سیکھنی ہے. ہم نے جس طرح اپنے بڑوں کو دیکھا بس اسی طرح پڑھتے گئے. جس طرح کوئی غلطی ایک بندے نے کی، کسی نے کوئی لفظ غلط پڑھ لیا ہے تو آگے اس کی ساری نسل اسی طرح غلط پڑھتی رہتی ہے. کیوں جی اسد ابے اور کو سکھایا، ابا اور آخر جی اسد دادے اور کو سکھایا، دادا اور آخر جی اسد پردادے اور کو سکھایا. ایک غلطی پوری نسلوں میں چل رہی ہوتی ہے. تو خدا را ان غلطیوں کو دور کریں. ایسے بندے ہیں نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، بعد میں آتے ہیں، 1 تکبیریں 2 تکبیریں رہ جاتی ہیں، آئے اللہ اکبر کی، امام نے سلام پھیرا، ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیر دیا. اب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ مکمل کیسے کرنا. اگر آپ نماز جنازہ کے اندر آئے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، پہلی تکبیر گزر گئی، دوسری تکبیر گزر گئی، تیسری تکبیر کے اندر آپ شامل ہوئے ہیں، اللہ اکبر کریں اور تیسری تکبیر کا سبق پڑھیں. اور جو پہلی 2 تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں، جب امام سلام پھیرے گا تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم سے شروع کرنا. اچھا دوبارہ سبحانک اللہم پڑھنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے. نماز جنازہ والا وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اگر 2 تکبیریں رہ گئی تو پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، درود پڑھنا ہے. نماز جنازہ والا اگر 3 تکبیریں رہ گئی تھی تو پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور دعا پڑھنی ہے. تو اس کے بعد 3 تکبیریں اگر رہ گئی، 2 تکبیریں رہ گئی، 1 تکبیر رہ گئی، تو ان ساری تکبیرات کو نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد آپ نے اب سلام پھیرنا ہے، تب آپ کی نماز جنازہ مکمل ہوگی. تو کتنے ایسے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ للہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بنیادی چیزیں سیکھیں، کلمہ سیکھیں، درود پاک صحیح پڑھنا سیکھیں، نماز صحیح پڑھنا سیکھیں. اور اسی طرح جو بنیادی چیزیں ہیں، فرض چیزیں ہیں، یہ تو کم از کم بندہ سیکھے نا.